بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے چند ایک احکام بیان فرمائے ہیں. اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب بنایا اور ارشاد فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنے دین کی علامت نشانی قرار دیا ہے ان کی بے ادبی بھی مت کرو. بے حرمتی کرنا تو بہت دور کی بات، بے ادبی بھی مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ شعائر اللہ، اللہ کے دین کی جو چیزیں علامتیں سمجھی جاتی ہیں ان کا مکمل احترام کرو، مکمل ادب کرو. اب اللہ کے دین کی کیا کیا چیزیں علامتیں سمجھی جاتی ہیں، ہم اوپر سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر کعبۃ اللہ، اللہ کے دین کی علامت ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. صفا، مروہ اور پھر پورا حرم محترم، حجر اسود اور پھر عرفات، مقام جمرات، منی، مزدلفہ، اور پھر اس دائرے کو اور آگے بڑھائیں کہ ہر وہ چیز جس سے سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے دین کی علامت ہے. مثال کے طور پر مساجد، مثال کے طور پر مسجدوں میں ہونے والی اذانیں، مثال کے طور پر جہاں دین سکھلایا جاتا ہے، مدارس جہاں دین پر عمل کرایا جاتا ہے، مساجد، تمام آسمانی کتابیں، تمام فرائض. اب آپ ان فرائض کا سلسلہ شروع کریں، نماز سے لے کر اخیر تک، زندگی کے آخری سانس تک جو چیزیں فرائض میں داخل ہیں ان کا احترام. اسی طرح احکام دینیہ، جتنے احکام ہیں عقائد سے لے کر معاملات تک، اور معاملات سے لے کر معاشرت تک، اور معاشرت سے لے کر اخلاقیات تک، جتنے اللہ نے احکامات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کے طریقے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان تمام طریقوں کا احترام کرو. یعنی جس سے مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت پتہ چلے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کہ داڑھی اور مسلمانوں والا چہرہ یہ ایمان کی یا مسلمان ہونے کی علامت ہے، اس کے احترام کا حکم ہے. آپ اس کے ساتھ اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکال سکتے. یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سے بھی چھوٹی سنت ہو، چھوٹی سے مراد حقیر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر
عمل بطور عادت کے چاہے کیا ہو، مثال کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ جب کپڑے پہنتے تو دائیں طرف سے پہنتے، اس میں آغاز دائیں طرف سے کرتے۔ بظاہر یہ ایک ایسی سنت ہے جو بطور عادت کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ یا آپ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو سر ڈھک کر جاتے تھے، اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ یعنی زبان سے عمل تو کیا ہی جائے گا، لیکن عمل اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے شریعت کی کسی بھی ایسی تعلیم پر انگلی اٹھا دیں جس سے شرعی احکامات کا درجہ گھٹتا ہو۔ مثال کے طور پر پردے پر کوئی بول دے یا یہ کہہ دے کہ یہ حکم شریعت کا ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا یا اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ گھر میں اگر دیور ہے تو اس سے پردہ کیا جائے۔ یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ ایک ہی گھر میں سب بھائی بہن رہتے ہیں اور بیوی کو حکم دیا گیا کہ دیور سے بچو، یا اس کے ساتھ بے تکلفی سے یا بے حجابانہ انداز سے اس کے سامنے آنے سے بچو، اور کہیں فرمایا کہ یہ تو موت ہے۔ یہ کیسا حکم ہے؟ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو سن لے، اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے تمام احکامات کا احترام کرو۔ بظاہر تمہاری محدود عقل میں اگر اس کی حکمتیں نہیں آتی، لیکن پھر بھی سمجھو کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے انہیں نظر انداز کر دیا جائے، عمل ہی نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ عمل تو کریں مگر آدھا ادھورا، پورا نہ کریں۔ تیسرے یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود، جو پابندیاں لگائی ہیں ان سے آگے بڑھنے لگیں، یہ بھی حکم نہیں ہے۔ شریعت ہماری انتہائی پاک ہے، افراط و تفریط سے نہ تو زیادتی کریں گے نہ کمی کریں گے۔ تو ان تمام صورتوں کا احترام یہ شعائر اللہ کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، شروع اسلام کے اندر اشہر حرم یعنی وہ مہینے جن کو احترام والے مہینے کہا گیا ہے وہ 4 ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب۔ شروع اسلام میں ان مہینوں کا احترام واجب تھا، اس میں قتل و قتال کی ممانعت تھی، لیکن یہ حکم بعد میں ختم ہو گیا اور یہ ممانعت باقی نہ رہی۔ تو شروع میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان احترام والے مہینوں کا بھی احترام تمہارے اوپر لازم ہے۔ کیا احترام تھا؟ کہ اس میں نیکی اور تقوی اور مہینوں سے زیادہ کرو، اور فتنہ اور فساد، شر اور قتال ان مہینوں میں نہ کیا جائے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں حاجی جب حج کرنے جاتا تھا تو اپنے وطن سے جانوروں کو قربانی کے لیے حرم میں ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ اپنی قربانی کریں گے اور اپنے وطن سے جانوروں کو ساتھ لے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ پہلے زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، راستے میں ڈاکو بھی ملا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو جانور قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جا رہا ہے وہ بھی احترام کے قابل ہے، اور جس کے گلے میں یہ پٹا پڑا ہوا ہے کہ اس کو قربانی کی جائے گی حرم محترم کے اندر، اس جانور کا بھی احترام کرو، اس کے اوپر بوجھ نہ لا دو، اس کے اوپر حد سے زیادہ ایسا کام نہ ڈالو کہ وہ بوجھ کے تلے دب جائے۔ اس جانور کے بھی احترام کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے والے حج پر جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، حاجی کا بھی احترام کرو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کا مہمان بن کر جا رہا ہے، اللہ نے اس کو بلایا ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح جو عمرے کے لیے جا رہا ہے، صاف لفظ ہے کہ اس کا بھی احترام کیا جائے، اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ ہاں، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جا رہا ہے یبتغون فضلا من ربہم، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنا خرچ لگا کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جائے تو گھومنے کے لیے یا وہاں کی رونق کو دیکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ارادہ اور مقصد حاجی یا عمرہ کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے والا ہو، تو ایسے حاجی یا عمرہ کرنے والے سے مزاحمت نہ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے کہ یہ بڑے اونچے مرتبے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت والجلال کی عزت کی نشانی ہیں اور وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بے حرمتی، بے ادبی نہ کیا جائے۔ بہرحال چونکہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا گھر محترم، اللہ کے گھر کے مہمان بھی محترم ہیں، ان کے احترام کا حکم اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، کل کی آیت میں یہ حکم آیا تھا کہ حاجی جس نے احرام باندھ رکھا ہے وہ شکار نہیں کرے گا، لیکن جب احرام کھل جائے، حج یا عمرہ پورا ہو جائے تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اگر تمہیں شکار کی ضرورت ہے تو شکار کر سکتے ہو، لیکن حرم میں نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، مسلمانوں کی خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، مسلمان غصے میں ہو یا غصے میں نہ ہو، اس حالت میں بھی انصاف کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ جملہ اصل میں اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے آپ تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے ارادے سے آئے، لیکن مکہ مکرمہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا اور کہا کہ مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں احرام باندھ کر آیا ہوں، میرا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں عمرہ کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ مشرکین مکہ نے نہ تو حرم کا خیال رکھا، نہ احرام کا خیال رکھا، نہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھا، نہ محترم مہینوں کا خیال رکھا، اور نہ اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، وہ وہاں قربانی دینا چاہتے ہیں، لہذا ان کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ عمرہ کا ارادہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کروانا چاہیے تھا، لیکن نہ حرم کا خیال رکھا، نہ عمرے کا خیال رکھا، اور کہا کہ اب آپ واپس ہو جائیں، آئندہ سال آئیں، اور ان شرطوں کے ساتھ آئیں۔ بڑی کڑی شرطیں لگائیں، ایک طرفہ شرطیں لگائیں۔ اللہ کے نبی نے ان شرطوں کو منظور کیا۔ اس کو تاریخ میں اور سیرت میں صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور جہاں یہ صلح ہوئی، جہاں یہ معاہدہ ہوا، وہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ تو اب جب آئندہ سال مسلمان سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے، تو ایسا اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیظ و غضب اور بغض و عداوت، اگرچہ تم حق بجانب ہو، تمہارا جوش صحیح ہے،
لیکن جس جوش کے عالم میں بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان زیادہ محبت میں ہو یا زیادہ دشمنی میں ہو، حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اہل اسلام کو یہ ہدایت ہے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ہو تو تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر بیٹھو، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اسلام کا پیغام ہے، آیت کا صاف حکم ہے کہ عدل و انصاف کرو، چاہے تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی حرم محترم کے اندر ان کے ساتھ قتال کی اجازت نہیں، دشمن چاہے کوئی بھی ہو، انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مشرکوں نے جو تم پر زیادتی کی تھی، تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، عمرہ کرنے سے روکا تھا، اور لہذا اب تم بھی کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مجرم نہ بننا، جو معاہدہ کر کے آئے ہو اسی معاہدے پر رہنا، عدل و انصاف کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دیکھو تعاون، مدد اگر کرنا تو تقوی کے کام میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بننا، برے کام میں اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ مشرکین نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو معلوم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ ظالم کی مدد کریں گے تو مظلوم پر ظلم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے جس طرح سے ممکن ہو روک دو، ظالم کے ساتھ یہی مدد رہے گی کہ تم نے اس کو اگر ظلم سے روک دیا تو گویا کہ اللہ کے عذاب سے تم نے اس کو روک دیا۔ یہ قرآنی حکم ہے اور اس کو جان لینا چاہیے کہ گناہ کا کوئی کام ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سود کے لکھنے والے بھی گنہگار ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے گناہ کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ بہرحال آیت کے اس حکم سے بہت سے شرعی احکام نکلتے ہیں، فقہا نے اس کو اپنی اپنی جگہ بیان فرمایا ہے۔ یہ چند احکام ہیں جو اس آیت کی زینت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ اوصاف جو یہاں آیت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ بَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی۔ اللہ کی نشانی اذان بھی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جب اذان ہو تو اس کا احترام کیا جائے۔ اذان کا احترام یہ ہے کہ نماز کی تیاری کرو، اذان کا احترام یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اذان کا احترام یہ ہے کہ اس کے درمیان بات نہ کی جائے، اذان کا احترام یہ ہے کہ اس کے درمیان سلام نہ کیا جائے۔ یہ تمام یہ ایک مثال ہے، باقی جتنی احکام ہیں وہ سب اسی قبیل سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جا رہے ہیں، نہ ان پٹوں کی
نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قلائد کہا جاتا ہے کہ قربانی والے جانوروں کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا جاتا تھا، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب یہ وہیں جا کر ذبح ہوں گے۔ اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے خاطر بیت اللہ، بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں، چاہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور جب تم احرام کھول دو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے دشمنوں پر زیادتی کرنے لگو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ کس کام میں؟ نیکی اور تقوی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا کبھی تعاون نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور دیکھو مسلمانوں، اللہ سے، ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔